یار اس شخص کو تو آپ جانتے ہی ہیں، بلکہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ یہ آج کل پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا نام ہے، اور یہ ریاست پاکستان کا مہمان ہے، اور اس کے کچھ دن شیڈولز ہے پاکستان کے مختلف سٹیز میں، اور یہ ابھی تک مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات سے ملے ہیں اور مل رہے ہیں، اور مختلف شیڈول ہے ان کے ٹائم کے حوالے سے یا دنوں کے حوالے سے۔ یہ مختلف سٹیز میں جا کے تقریر بھی کریں گے، وہاں پہ لوگوں سے بھی ملیں گے، اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز یہ کریں گے۔ اب پاکستان میں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی کچھ لوگوں کو اپنی دکانوں کی پڑی ہوئی ہے کہ یہ شخص آ کے یہاں پہ بیان کر لے اور لوگ اس سے متاثر ہو جائے تو ہماری تو دکانیں بند ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ تنقید کر رہا ہے کہ میرے ساتھ وہ مناظرہ کرے۔ ارے بھائی، ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے؟ اور آپ کا اور اس کا مطلب آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اور اس کی کنٹریبیوشن کو دیکھو، یا تم اس لائن میں ہی نہیں ہو۔ مقابلہ تو دور کی بات ہے، تم اس کی لائن ہی میں نہیں کھڑے ہو۔ مطلب مقابلہ تو تب ہوتا نا جب آپ اسی کی لائن میں کم از کم کھڑے تو ہوتے نا۔ اس کا ایک الگ ہی لائن ہے، وہ ایک الگ لائن میں کھڑا ہے، وہ الگ لیول پہ ہے۔ آپ کیا ہے کہ وہ آپ سے وہ جا کے آپ کے پاس آیا، آپ سے مناظرہ کرے؟ تم پاگل ہو، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یار۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک نام ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اور آپ کیا آپ اس کو مناظرے کے چیلنج دے رہے ہو؟ وہ آپ کو جواب ہی نہیں دے گا، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں۔ آپ کے پاکستان میں بھی 2-3 دن کے لیے آیا ہوا ہے، اور آپ کس حساب سے، کس بات پہ، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ فتنہ ہے؟ بھائی وہ اپنے آپ کو ہمیشہ طالب العلم کہتا ہے، اور اس نے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا آج تک دنیا میں نا، آپ نے اس کے مطلب یار وہ جو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں نا، اتنا بھی آپ نے نہیں کسی کو مسلمان کیا ہوگا۔ آپ نے تو مسلمانوں کو بھی راہ راست پہ صحیح نہیں لایا ہوگا، جتنا انہوں نے غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا ہے۔ مطلب یار دین کی خدمت کی وجہ سے اس کو ملک بدر کر دیا ہے یار۔ وہ جا کے کسی اور ملک میں رہ رہا ہے، اپنا ملک کون چھوڑ سکتا ہے یار؟ وہ جا کے دین کی خدمت کے لیے، مطلب وہ اپنا ملک چھوڑ گیا لیکن اپنی دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، اور آپ اس شخص کو کہہ رہے کہ مناظرہ اور یہ فتنہ ہے۔ کمال کی بات ہے یار، کم از کم یار یہ فتنے فساد جو آپ لوگ پلا رہے ہیں، اس سے کم از کم باز آ جائے یار، تاکہ یہ لوگوں کو صحیح راستہ کسی کو پتہ چل جائے کہ یار کہاں ہم نے جانا ہے۔ کوئی صحیح راستے کا تعین کروائے یار۔ کوئی کہتا ہے یہ عالم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کوا حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یار ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں یار۔ وہ مولانا طارق مسعود صاحب یار، وہ کسی سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے مطلب کوئی ایسی 2-3 باتیں کی ہے یار، وہ تو سچا عاشق رسول ہے یار۔ اس کی دین کی خدمت کو دیکھو، کتنے سالوں سے یار وہ لوگ دین کا خدمت کر رہے ہیں، اور آپ اس کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہو کہ یار وہ کیا نام ہے، گستاخ رسول ہے یار۔ کمال ہے یار، اپنے آپ کو درست کرے پھر جا کے کسی اور کے اوپر بات کرے، اپنے گریبان میں جان کے۔ یار ہمارے پاکستان میں نا یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ مطلب اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، آپ کسی اور، آپ کا دکان بند ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے اوپر کوئی بندہ آ رہا ہے اس میں ٹیلنٹ ہے، تو آپ اس کے اوپر فتویٰ لگا دو، اس کو فتنہ کہو، اس کو کافر کہو، اس کو کچھ اور کہو۔ یار کم از کم ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اب تو لوگوں کو سمجھ جا کہ یار شعور آ گیا ہے یار۔